السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سیسم سیڈس یعنی کہ تل کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، اور اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ تل کے کیا نیوٹریشن فیکٹس ہیں اور اس کے ہماری ہیلتھ پہ کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، کس کس فارم میں ہم اس کو اپنی ڈائٹ میں یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کتنی مقدار میں ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اپنی ریگولر ڈائٹ میں، اور اگر ہم اس کی اوور ایٹنگ سٹارٹ کر دیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اس ٹاپک میں کور کریں گے اور بہت ہی آسان الفاظوں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلے تو یہ سیسم سیڈس کی فصل بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ یہ تل جو ہوتے ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، سفید، کالے اور براؤن کلر کے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے وہ سفید اور کالے تل کی جو ہے وہ فصل جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے، اور نیوٹریشن فیکٹ اس میں یہ ہیں کہ اس کے اندر پروٹینز اور وائٹامنس منرلز بہت زیادہ ہیں۔ وائٹامنس میں ہمارے پاس اس میں تھیامین مطلب وائٹامن B1 اور B6 پایا جاتا ہے، اور فولیٹ کی مقدار بھی کافی زیادہ ہے۔ وائٹامن B1 جو ہے وہ ہمارے جگر کے لیے بڑا مفید ہے، ٹھیک ہے۔ فولیٹ کا آپ کو پتہ ہے، فولیٹ ہمارے جو ہے وہ سیل گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے اور جو ہے وہ فرٹیلائزیشن میں ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ منرلز میں سب سے زیادہ منرل اس کے اندر چھپا ہوا منرل جو ہے وہ ہے کیلشیم اور میگنیشیم۔ کیلشیم بڑا اچھا ہے، اس کے اندر بہت اچھی مقدار میں ہے۔ عام طور پہ اس کو تل کو غریبوں کی خوراک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پروٹینز، آپ کو اچھی کیلریز، وائٹامن منرلز آپ کو اس میں آسانی سے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے۔ تل جو ہے وہ ہمارے ہاضمے کو بہت ہی بہتر کرتا ہے، اور ہماری وائٹامنس کی وجہ سے، وائٹامن تھیامین اور وائٹامن B6 کی وجہ سے یہ ہماری ہیئر گروتھ، ہماری اسکن کے لیے بڑا مفید ہے، ہماری باڈی کو ریلیکس کرتا ہے، ہماری باڈی میں جہاں بھی کہیں درد ہے اس کو یہ کم کرے گا، ٹھیک ہے۔ سوزش کو کم کرتا ہے۔ اینٹی ایجنگ پراپرٹی ہے اس کے اندر، بڑھاپا دیر سے آئے گا جو اپنی ڈائٹ میں ریگولرلی یوز کرتے ہیں تلوں کا استعمال، ٹھیک ہے۔ کینسر سے بچاتا ہے۔ کیسے بچاتا ہے کینسر سے؟ بیسیکلی یہ ہمارے جو DNA ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جب DNA پروٹیکٹ ہوگا، جب ہمارے سیل ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو DNA کے اندر اگر موٹیشن آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کینسر کے چانسز ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے DNA کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کینسر سے آپ کو یہ بچا کے رکھتا ہے۔ PCOS خواتین میں جو ہے وہ اس سے ان کی شکایت، جن کو PCOS کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کافی حد تک اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا وزن کم کرتا ہے، آپ کے جو ہارمونل ریگولیشن ہے ان کو بہتر کرتا ہے، آپ کے اندر جو آکسیڈیٹیو سٹریس ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے PCOS کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ ہاضمے کا نظام کا میں آپ کو بتا چکی ہوں، ہاضمے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی قبض کی شکایات کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کیلشیم کی وجہ سے یہ ہماری ہڈیوں کے لیے بڑا مفید ہے، ہماری امیونٹی کو بہتر کرتا ہے، وزن کو کم کرنے میں بڑا مفید ہے، جس کی وجہ سے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بڑی اچھی خوراک ہے۔ اور خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ چیسٹ ہے، لنگس ہیں، اور جو نوز سے ریلیٹڈ، ریسپائریٹری سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس میں یہ بڑا مفید ہے۔ سوزش میں، نزلے میں، آپ کے سینے میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو یہ کم کرتا ہے۔ یہ بڑی حیرت انگیز اس کی خوبی ہے، دمے کے مریضوں کے لیے یہ بڑا اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کس کس فارم میں استعمال کر سکتے ہو۔ آپ اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اس پاؤڈر کو دودھ میں مکس کر کے یوز کر سکتے ہو۔ تل کا تیل بڑا اچھا ہوتا ہے، تھوڑا مہنگا آتا ہے تیل، آپ علیحدہ سے تل استعمال کرو گے، اس کی وہ مقدار بھی آپ کھا سکتے ہو اور وہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اگر آپ اس کا تیل استعمال کرو، تیل ذرا ایکسپینسو ہوتا ہے، تو اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ ضرور لیں، اس سے کھانا بنائیں۔ باقی یہ ہے کہ ملک آتا ہے تل کا، دودھ بنا کے دودھ کے اندر گرائنڈ کر کے بھی یوز ہوتا ہے، اس کا پیسٹ یوز کیا جاتا ہے، وہ بریڈس پہ ایز اے اسپریڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے پیسٹ کو آپ بچوں کو ہنی کے ساتھ مکس کر کے، دودھ میں مکس کر کے بھی کھلا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈائٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا تل برگرز کے اوپر لگا ہوتا ہے، سفید کالے رنگ کے تل دونوں طرح کے آپ کو ملتے ہیں برگرز کے اوپر۔
تلوں کے بچوں کے لیے آپ بسکٹس بنا سکتے ہو. لڈو پاکستان میں بہت مشہور ہیں، تلوں کے لڈو گڑ کے ساتھ مکس کر کے ٹکیاں اور لڈو استعمال کیے جاتے ہیں. آپ سبزی بناؤ، اس کے اوپر تل استعمال کر لو. دودھ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سوپ میں یوز ہو سکتا ہے، سلاد میں بھی آپ تل استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب بات ہے کہ آپ تل کو کتنا استعمال کرو، مطلب استعمال تو کر سکتے ہو لیکن آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے وہ میں آپ کو ایک کیلکولیٹڈ اماؤنٹ بتا دیتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ تل ایز اے بی سیڈ استعمال کر رہے ہو تو آپ نے 1 سے 2 چمچ ٹیبل اسپون اور ٹی اسپون. ٹیبل اسپون جو ہم کھانے کے چمچ ہوتے ہیں جس سے ہم چاول کھاتے ہیں یا ہم دوسری خوراک استعمال کرتے ہیں، وہ چمچ آپ 2 چمچ 1 سے 2 چمچ دن میں استعمال کر سکتے ہو. کیپسولس اگر آپ یوز کر رہے ہو تو وہ آپ کیپسولس میں بھی ڈال کے یوز کر سکتے ہو. اگر آپ کو دل کا ذائقہ ویسے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، بچے بھی آسانی سے کھا لیتے ہیں. اور روسٹ کر کے بچوں کو دو بچے کھا لیں گے، ٹھیک ہے. اگر نہیں تو آپ کیپسولس بنا سکتے ہو اس کے تل کا. اگر آپ تیل استعمال کر رہے ہو آپ کی ہیلتھ بینیفٹ کے لحاظ سے آپ 2 سے 3 ٹی اسپون استعمال کریں گے دن میں 2 دفعہ، ٹھیک ہے. اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے ٹیبل اسپون اور ٹی اسپون میں کیا فرق ہے. چائے کا چمچ آپ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. پاؤڈر اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کی اماؤنٹ کم ہو جائے گی کیونکہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ جب پاؤڈر یوز کرو گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا. تو پاؤڈر جو ہے وہ آپ 1/4 سے ہاف ٹی اسپون آپ استعمال کر سکتے ہو دن میں 2 دفعہ، ٹھیک ہے. پیسٹ کی بات ہے، پیسٹ بھی 2 چمچ آپ پیسٹ بنا کے رکھ لو، وہ آپ یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب بات ہے اگر آپ نے اس کو زیادہ استعمال کر لیا تو آپ کو کیا ہوگا. آپ کے معدے میں درد ہوگا، ٹھیک ہے. گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو، کیونکہ یہ آپ کے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بڑا مفید ہوتا ہے، آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. تو اگر آپ اس کی زیادتی میں آپ اس کو استعمال کرو گے تو آپ کا بلڈ پریشر اس سے ڈراپ کر سکتا ہے، آپ کو بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا بالکل بھی، ان کو الرجیز ہو جاتی ہیں، اسکنز پرابلمس ہو جاتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہو سکتے ہیں. تو اب میں نے چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو سب بتا دیا ہے تل کے بارے میں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. بہت آسان الفاظ میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے اور پسند آئی ہوگی. چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ اہم اور جو آپ کی صحت سے ریلیٹڈ معلومات ہیں وہ دوسروں تک پہنچ سکیں. شکریہ.